کہ زکوٰۃ اٹ از پیوریفیکیشن آف ویلتھ، کہ آپ نے اپنے مال کو پاک کیسے کرنا ہے۔ ہماری کمیٹی ہے زکوٰۃ کی جو گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہے، اس نے ایک نصاب مقرر کر دیا۔ اب وہ نصاب پہلے ہوتا تھا کہ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا، اس کے ایکولنٹ جو ہے زکوٰۃ جو ہے نا وہ فکس کی جاتی تھی۔ آج اگر آپ گولڈ کی پرائسز دیکھیں تو گولڈ کی پرائسز جو ہے نا آسمان کو چھو رہی ہیں، تو اگر 7.5 تولے گولڈ کے حساب سے زکوٰۃ دی جائے تو شاید یہ ہے نا وہ میرا خیال جو زکوٰۃ دینے والا وہ خود غریب ہو جائے گا۔ اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے ناظرین، جو کہ ہے زکوٰۃ۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے مال میں دوسروں کا حق بھی شامل ہے ناظرین؟ کیا زکوٰۃ صرف ایک مالی ذمہ داری ہے یا پھر ایک ایسا نظام جو معاشرے میں توازن اور محبت پیدا کرتا ہے، مفلس اور مجبور بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ناظرین، بلکہ زکوٰۃ ایک ایسا نظام ہے جو مایوسی کو امید میں بدل دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ توحید رسالت کی گواہی نماز کے بعد زکوٰۃ کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ اسلام کا تیسرا بنیادی رکن ہے جو ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ زکوٰۃ 2 ہجری میں روزوں سے پہلے فرض کی گئی۔ یہ خالص مالی عبادت ہے، یعنی اس کا تعلق انسان کے مال سے ہے۔ تمام انبیاء کرام جو ہیں ان کی شریعتوں میں بھی زکوٰۃ یا صدقہ دینا ایک لازمی حصہ رہا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ محتاجوں کی مدد کرنا اور مال کو پاک کرنا ہر دور میں اہم رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ناظرین، اور نماز میں بھی آپ کو خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو خاص طور پہ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں کہ جو مفلس ہیں، جو ایسے ہیں جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، جن کو زکوٰۃ دینا اتنا ہی فرض ہے جتنا نماز پڑھنا۔ اس سے پہلے نہیں پتہ تھا نا؟ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ زکوٰۃ اور نماز کا ساتھ ساتھ ذکر بھی کیا گیا ہے، جس زکوٰۃ کی اہمیت آپ کو آرام سے واضح ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی امپورٹنٹ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تھا تو یہ فرمایا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے، جو مالداروں سے لے کر فقراء کو دی جائے گی۔ اس حدیث سے ناظرین یہ معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں دولت برابری کے ساتھ تقسیم ہو تاکہ غریبوں کی ضروریات بھی پوری ہو سکے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا نا، وہ قیامت کے دن جو ہے نا مجھ میں سے نہیں، میرے پیاروں میں سے نہیں۔ تو ناظرین اسی طرح ایک اور روایت میں بھی ہے کہ جہنم میں سب سے پہلے جانے والے لوگوں میں وہ لوگ ہوں گے جو اپنے مال کو اپنی مٹھی میں ایسے دبوچ کے رکھیں گے اور وہ اللہ کے راستے میں نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرے گا، زکوٰۃ کا بنیادی مقصد پورا نہیں کرے گا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آج ہم اس ٹاپک کو ایلیبریٹ کریں گے۔ ہمارے پاس معزز مہمان موجود ہیں اور ناظرین سینئر بینکار ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آج ہم نے خاص طور پہ ان کو مدعو کیا ہے، ان کا نام ہے نازش علی۔ تو ان سے آج ہم پوچھیں گے کہ جس طریقے سے بینکس وغیرہ میں لوگ اسپیشلی آپ کو پتہ ہے نا کہ اپنے پیسے سیو بھی کرتے ہیں، رکھتے ہیں، تو اسلام کیا کہتا ہے اور کس طریقے سے اس کی کیا اجازت ہے؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسی طبیعت ہے؟ جی رمضان مبارک نازش علی صاحب، آپ کو کو بہت بھی۔ بہت اچھا۔ اور دوسری تو میرے ساتھ آپ کو پتہ ہے نیما جی ہیں، مگر نیما جی کو میں اس ٹاپک پہ تنگ کوئی نہیں کروں گی، مگر میری نیما جی میرے ساتھ بیٹھ کے یہ باتیں ضرور سنیں گی، ہے نا جی؟ سن رہی ہوں میں، ہاں، نالج میں اضافہ ہوگا نا۔ اور کیا، ہماری نالج میں اضافہ ہوتا ہے، اچھی گفتگو جہاں پہ بھی ہو اس کا حصہ بننا چاہیے۔ تو ناظرین ناظر صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ زکوٰۃ بیسکلی جو ہے یہ سسٹم جو ہے ناظر صاحب یہ ہے کیا؟ دیکھیں آپ نے میرا خیال اتنا خوبصورت آلریڈی ایکسپلین کر دیا ہے زکوٰۃ کو، کہ زکوٰۃ اٹ از پیوریفیکیشن آف ویلتھ، کہ آپ نے اپنے مال کو پاک کیسے کرنا ہے۔ اب بینکنگ سیکٹر کے اندر جو ہے اس کو یہ ہم نے ایک سیٹ کر لیا، ایک ہم نے کہ جب ہمیں نصاب
جو ہمیں ہماری کمیٹی ہے زکوٰۃ کی جو گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہے اس نے ایک نصاب مقرر کر دیا. اب وہ نصاب پہلے ہوتا تھا کہ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا اس کے ایکولنٹ جو ہے زکوٰۃ جو ہے نا وہ فکس کی جاتی تھی. آج اگر آپ گولڈ کی پرائسز دیکھیں تو گولڈ کی پرائسز جو ہے نا آسمان کو چھو رہی ہیں. تو اگر 7.5 تولے گولڈ کے حساب سے زکوٰۃ دی جائے تو شاید یہ ہے نا وہ میرا خیال جو زکوٰۃ دینے والا وہ خود غریب ہو جائے گا. تو اس لیے جو ہے اس کو گورنمنٹ نے اس کا ایک نصاب جو ہے اس کو مقرر کیا اور اس کو کہا کہ 87 گرام کے قریب یعنی 1 تولہ سے کوئی تھوڑا اوپر نیچے کے قریب جو ہے 87 گرام گولڈ اور 612 گرام سلور اس کے ایکولنٹ جو ہے وہ نصاب مقرر کر دیا جاتا. وہ جس طرح اس دفعہ بھی بینکنگ میں آیا کہ کوئی اراؤنڈ 5,03,529 روپے وہ نصاب مقرر کیا گیا. اور جس دن رمضان کی فرسٹ رمضان کو تمام بینکس نے جس اکاؤنٹ میں بھی اس اماؤنٹ سے زیادہ اماؤنٹ تھی اور وہ کسٹمر ولنگ تھے کہ ہم نے زکوٰۃ جو ہے وہ ریڈکشن کروانی ہے بینکنگ سسٹم کے تھرو، تو ان سب کا ایک سسٹم کے تھرو ایک پروسیس چلایا جاتا ہے اور وہ تمام زکوٰۃ جو ہے وہ ڈیڈکٹ کر لی جاتی ہے. تو وہ اماؤنٹ جو ہے وہ ایکسیڈ کرتی ہے جو ایک ہم نے فکس اماؤنٹ کر دی 5,03,500 اس سے اوپر تمام زکوٰۃ جو ہے ڈیڈکٹ کر دی جاتی ہے. اچھا ایک اور سوال یہاں پہ بنتا ہے کہ جیسے میں جاب کرتی ہوں، ٹھیک ہے، نعیمہ جی اپنا ایک برانڈ چلاتی ہیں، اپنا بزنس کرتی ہیں. اب ہم لوگ جیسے ان کے پاس بھی لوگ سٹاف بھی کام کرتے ہوں گے اور برانڈز میں سے بھی کوئی چیزیں جب ان کی بکتی ہوں گی تو ان کے مائنڈ میں ہوتا ہوگا آل سیٹ ان دا منتھ میں اپنی زکوٰۃ نکالوں گی، احتساب اپنا پورا کرنا ہوتا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہیے تھی جیسے ریاستی سطح پر جو پیسے ہمارے کٹتے ہیں جو زکوٰۃ کٹتی ہے، ٹھیک ہے نا، زکوٰۃ کے نام پہ آپ کو پتہ ہے، تو وہ کافی ہے زکوٰۃ ہماری یا پھر ہمارا اس کے لیے الگ سے احتساب کرنا ضروری ہے؟ وہ کس طریقے سے ہوگا؟ نہیں، بڑا خوبصورت آپ نے بہت ویلڈ کویشچن کیا. دیکھیں زکوٰۃ اور عشر دیر آر 2 ڈفرینٹ تھنگس. یہ بینکنگ کے حوالے سے تو نہیں ہے لیکن میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. زکوٰۃ جو ہے اس مال پہ ہے جو آپ کا کیش ہے، گولڈ ہے آپ کے پاس، یا اس سے ریلیٹڈ آپ کے پاس جو بھی آپ کی انویسٹمنٹ ہے. فار ایگزامپل آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں کوئی 50 لاکھ روپے فکس رکھا ہوا تو وہ آپ کا کیش ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ کٹے گی. کوئی آپ کے سیونگ ان اکاؤنٹس میں جہاں پہ آپ کو پروفٹ مل رہا ہے تو وہاں پہ زکوٰۃ کٹے گی. تو زکوٰۃ جو ہے اس کے اوپر اپلیکیبل ہے. عشر جو ہے وہ زکوٰۃ کی ایک فارم ہوتی ہے جو کہ ایگریکلچر لینڈ کے اوپر، جو اگر فار ایگزامپل آپ کی ایگریکلچر لینڈ ہے یا آپ کی ایسی لینڈ ہے جو کہ اریگیٹڈ ہے جس کے اوپر جو پانی جو ہے نا جو زرخیز زمین ہے تو اس کے اوپر جو ہے عشر اس کا ہوتا ہے کہ 1/10 آف دا زکوٰۃ جو ہے وہ بھی اپلیکیبل ہوتی ہے. لائک وائز اسی طرح جو اریگیٹڈ لینڈ نہیں ہے تو اس پہ بھی 1/20 پورشن جو ہے زکوٰۃ کا وہ بھی اپلیکیبل ہوتا ہے. ہم اسے زکوٰۃ نہیں کہتے، عشر کہتے ہیں، بٹ اٹ از دا پارٹ آف زکوٰۃ. تو ہر بندے کے اوپر جس کے پاس جو ہے ایک اماؤنٹ ہے اور اس کو اپنا، آپ نے جیسے سٹارٹ میں کہا کہ اپنی مال کو پیوریفائی کرنا ہے، اور اس سے بلیو می اسلام نے بھی یہی کہا ہے کہ اس سے آپ کا پیسہ کم نہیں ہوتا. جیسے ہی آپ لوگوں کو جو ہے زکوٰۃ دیتے ہیں تو اتنا پیسہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتا ہے. کیا بات ہے.